نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابہ میں ہیں اور ان صحابہ میں شمار ہیں جو فتوے کے مالک تھے۔ ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے اور حبشہ کی ہجرت بھی کی تھی۔ تمام غزوات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اور مخصوص خادم ہونے کی وجہ سے صاحب النعل، صاحب الوسادہ، جوتے والے، تکیے والے، وضو کے پانی والے، یہ القاب بھی ان کے لیے ہیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمتیں اکثر ان کے سپرد رہتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر میں کسی کو بغیر مشورہ امیر بناؤں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بناؤں۔ آقا کا یہ بھی ارشاد تھا کہ تمہیں ہر وقت حاضری کی اجازت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن پاک بالکل ویسا پڑھنا ہو جیسا اترا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے طریقے کے موافق پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ابن مسعود جو حدیث پاک تم سے بیان کریں اس کو سچ سمجھو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب یمن سے آئے تو ایک زمانے تک حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اہل بیت میں سے سمجھتے رہے، اس لیے کہ اتنی کثرت سے ان کی اور ان کی والدہ کی آمد و رفت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی جیسی گھر کے آدمیوں کی ہوتی ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود حضرت ابو عمرو شیبانی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میں 1 سال تک حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، میں نے کبھی ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بات کرتے نہیں سنا، لیکن کبھی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کر دیتے تھے تو بدن پر کپ کپی آ جاتی تھی۔ حضرت عمرو بن میمون علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کو 1 سال تک ان کے پاس آتا رہا، میں نے کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بات کرتے نہیں سنا۔ ایک مرتبہ حدیث پاک بیان فرماتے ہوئے زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو بدن کانپ گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پیشانی پر پسینہ آ گیا، رگیں پھول گئیں اور فرمایا انشاءاللہ یہی فرمایا تھا، یا اس کے قریب تھا، یا کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم۔ فائدہ یہ تھیں حضرات صحابہ کرام کی احتیاط حدیث پاک کے بارے میں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو میری طرف سے جھوٹ نقل کرے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس خوف کی وجہ سے یہ حضرات باوجود کہ مسائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور حالات ہی سے بتاتے تھے، مگر یہ نہیں کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ خدا نخواستہ جھوٹ نہ نکل جائے۔ اس کے بالمقابل ہم اپنی حالتیں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بے دھڑک بے تحقیق حدیث پاک کو نقل کر دیتے ہیں، ذرا بھی نہیں جھجکتے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بات کا نقل کرنا بڑی سخت ذمہ داری ہے۔
فقہ حنفی انہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ تر لیا گیا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس حدیث پاک کے لیے جانا۔ کثیر بن قیس علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص ان کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں مدینہ منورہ سے صرف ایک حدیث پاک کی وجہ سے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے پوچھا کوئی اور تجارتی کام تو نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کوئی دوسری غرض تو نہیں تھی؟ کہا کہ نہیں، صرف حدیث پاک ہی معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کوئی راستہ علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، حق تعالی شانہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، اور فرشتے اپنے پر طالب علم کی خوشنودی کے واسطے بچھا دیتے ہیں، اور طالب علم کے لیے آسمان زمین کے رہنے والے استغفار کرتے ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں جو پانی میں رہتی ہیں وہ بھی استغفار کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے، اور علماء انبیاء کے وارث ہے۔ انبیاء علیہم السلام کسی دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ جو شخص علم کو حاصل کرتا ہے وہ ایک بڑی دولت حاصل کرتا ہے۔ بزرگان محترم، بات شیخ زمن کو سمجھانی ہے، بات شیخ زمن کو سمجھانی ہے، محنت آج ہماری رنگ لانی ہے انشاءاللہ۔ ہیں حسن بھائی؟ آج تو محنت رنگ لانی چاہیے۔ بس ان کو کرنا ایک کام ہے، بس ان کو کرنا ایک کام ہے، گفتگو کی طرف میری دھرنا کان ہے۔ بات وہ سمجھ جائے چاہتا ہمارا من ہے، بات وہ سمجھ جائے چاہتا ہمارا من ہے، چونکہ وہ ہم سب کے شیخ زمن ہے۔ چلے کرتے آج ایک کوشش اور ہے، چلے کرتے آج ایک کوشش اور ہے، اس کی خاطر لگا دیتے ایڑی چوٹی کا زور ہے۔ پھر بھی شیخ نہ سمجھے تو بس معافی ہے، پھر بھی شیخ نہ سمجھے تو بس معافی ہے، سمجھنے کے لیے اتنی تفصیل تو کافی ہے نا؟ سمجھنے کے لیے اتنی تفصیل تو کافی ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ جو میں نے ابھی آخری بات کہی ویسا ہو تو جاوید بھائی پھر آپ اگر جانتے ہو تو اس پہ عمل کیجئے۔ ہو کوئی ایسا طریقہ تو بتائیے، ہو کوئی ایسا طریقہ تو بتلائے کہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے، ہوگا اس کا یہ فائدہ
کچھ نیکی ہم کمائے کچھ نیکی تم کمائے۔ بہرحال گفتگو شروع کرنے سے پہلے چودھری صاحب ہمارے لاسٹ ویک کہہ رہے تھے کہ 2 بات رہ گئی ہے، تو جلدی جلدی وہ 2 بات میں کہہ دیتا ہوں۔ ایک بات میں آپ کو لاسٹ ویک یہ سمجھا رہا تھا کہ محی السنہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی نور اللہ مرقدہ کانپور تشریف لے گئے تھے۔ کانپور کے اندر حضرت کا وعظ ہوا اور وعظ کے اندر حضرت نے ایک مسئلہ بیان کیا۔ مسئلہ یہ بیان کیا کہ ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو نماز 2 قسم کی ہے۔ ایک نماز وہ ہے کہ جس کی شروع کی 2 رکعت یہ بھری ہوئی ہوگی، چاہے وہ 3 رکعت والی نماز ہو چاہے 4 رکعت والی ہو، لیکن اس کی شروع کی 2 رکعت یہ بھری ہوئی ہوگی۔ یہ فرض نماز ہے۔ فجر 2 رکعت، مغرب 3 رکعت اور ظہر عصر اور عشاء 4 رکعت۔ تو فرمایا کہ پہلی 2 رکعت یہ بھری ہوئی ہوگی، اور دوسری جو نمازیں ہیں چاہے وہ واجب ہو، سنت مؤکدہ ہو، سنت غیر مؤکدہ ہو، نفل نماز ہو، تو ساری رکعتیں بھری ہوئی ہوگی۔ تو ایک نماز تو وہ کہ جس کی شروع کی 2 رکعت بھری ہوئی ہوگی اور آخری 1 یا 2 رکعت کیا ہوگی؟ خالی ہوگی۔ اور دوسری نماز وہ ہے صدیق بھائی کہ جس کی ساری رکعت کیا ہوگی؟ بھری ہوئی ہوگی۔ اب بھری ہوئی ہونے کا مطلب جو ہے سمجھ لے۔ بھری ہوئی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد یا تو آپ کوئی سورت ملا لے یا پھر اتنا حصہ پڑھ لے قرآن کریم کے اندر سے کہ جو کیا ہے ضروری ہے، اور میں آپ کو وہ بتا چکا ہوں کہ کتنا ضروری ہے۔ بولے 3، جزاک اللہ، 3 چھوٹی آیت، یوں بولے 3 چھوٹی آیت۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں گا نا کہ 3 چھوٹی آیت کون سی، تو شاید آپ صحیح نہ بتائے، میرا خیال ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، چلے بتائے 3 چھوٹی آیت کون سی؟ مجھے پتا تھا یہی جواب دیں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب میں کہوں کہ یہ نہیں تو پھر جاوید بھائی دوسرا آپشن ڈھونڈیں گے کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، لیکن اس میں تو 4 آیت، یا پھر کہیں گے کہ وَالْعَصْرِ، اس میں 3 آیت ہے، لیکن یہ 3 چھوٹی آیت نہیں ہے۔ پورے قرآن کریم میں 3 جو چھوٹی آیت ہے وہ نورانی بھائی 29ویں پارے میں ہے۔ سورت کا نام ہے سورہ مدثر۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ مدثر۔ وہ 3 چھوٹی آیت فقہا نے لکھا ہے کہ یہ ہے کہ ثم نظر ثم ادبر واستکبر، نہیں اوپر کیا ہے؟ ثم عبس وبصر، نہیں مجھے بھی مشابہت لگ رہی ہے۔ ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، یہ ہے ثم نظر ثم عبس وبصر اور ثم ادبر واستکبر، یہ 3 چھوٹی آیت ہیں قرآن کریم کے اندر، لیکن چونکہ ایک بڑی صورت میں آئی ہے اس لیے ہمیں یاد نہیں رہتا اور معلوم نہیں ہوتا، اور ہم سورہ عصر کا نام اور سورہ اخلاص کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ بھئی وہ 3 آیت میں سورہ کوثر کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ 3 آیت میں کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ 3 آیت کیوں نہیں اور وہی کیوں؟ تو بھئی وہ 3 سب سے چھوٹی آیت اس لیے ہیں کہ 3 چھوٹی آیت ایسی ہو کہ جس میں کم سے کم حروف ہوں،
تو وہی آیت. اگر میں اور آپ انا اعطینا کل کوثر کے حروف گنے تو زیادہ ہوں گے. اگر میں اور آپ سورہ عصر اس کے حروف گنے تو زیادہ ہوں گے. اور کوئی آیت ہو سعد اللہ صاحب تو وہ زیادہ ہوں گے. یہ 3 آیت ہیں ساتھ میں کہ جو کتنے حروف پر مشتمل ہے؟ 30 حروف پر. 29 یا 30 حروف کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے. تو اتنا حصہ پڑھنا ضروری ہے کہ جس میں کتنے حروف آ جائے؟ 30 حروف جو ہیں وہ آ جائے. تو بہرحال بری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد وہ تلاوت کرنا ہے. اور خالی ہونے کا مطلب یہ تیسری اور چوتھی رکعت کہ اگر کسی نے کچھ نہیں پڑھا، چوپ چاپ خاموش رہا 3 تسبیح کے بقدر، تو سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے. فرض نماز کی بات کر رہا ہوں، اور نماز کیا ہو جائے گی؟ اس کی مکمل ہو جائے گی. جو سنت طریقہ ہے اس کے خلاف کرنا لازم آئے گا. تو یا تو سورہ فاتحہ پڑھ لو تیسری اور چوتھی رکعت میں. یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، فرض کی بات کر رہا ہوں، یا 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں اور تنہا پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں. کسی وجہ سے جماعت ہماری چھوٹ گئی ہے یا جماعت کے ساتھ ہم نہیں پڑھ پائے، تو پہلی رکعت ہم نے ایسی پڑھ لی کہ جس میں ہم جو ہیں وہ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے، یا دوسری رکعت ایسی پڑھ لی کہ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے اور سیدھے کھڑے ہو کر کیا پڑھ لیا؟ سورت جو ہے وہ پڑھ لیا، یا قرآن کریم کا کوئی حصہ پڑھ لیا. تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ پہلی اور دوسری میں دونوں میں اگر چھوٹ گئی ہے اور 4 رکعت والی نماز ہے تو تیسری اور چوتھی میں کیا کر لو؟ پڑھ لو سورہ فاتحہ. اور اگر ایک میں چھوٹی ہے تو کسی ایک میں پڑھ لو. سجدہ سہو تو بہر صورت کرنا پڑے گا. سجدہ سہو وہ جو ہے کرنا پڑے گا. کب؟ اگر پہلی یا دوسری میں چھوٹی ہے، ورنہ تیسری اور چوتھی میں ضروری نہیں ہے. تو حضرت نے ایک مسئلہ یہ بیان کیا. دوسرا مسئلہ بتایا کہ بھئی واجب نماز، سنت مؤکدہ نماز، سنت غیر مؤکدہ نماز، نفل نماز، ہر رکعت جو ہیں وہ حسن بھائی بھری ہوئی ہونی چاہیے. اب حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بڑے میاں تھے جن کی عمر تقریباً 60 سال تھی. تو وہ بیان کے بعد حضرت کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ میری عمر تو 60 سال ہو گئی ہے، میں نے تو بچپن میں مکتب میں سیکھا تھا نماز کیسے پڑھنی ہے، تو میں نے تو یہی سمجھا تھا کہ بھئی فرض اور واجب نماز، سنت نماز سب یکساں ہیں. یعنی وہ یہ سمجھے کہ صرف پہلی 2 رکعت کیا ہونی چاہیے؟ بری ہوئی ہونی چاہیے، اور باقی کی رکعت یہ خالی ہونی چاہیے. تو حضرت سے فرمانے لگے کہ حضرت اب میری نمازوں کا کیا ہوگا؟ نماز میری ہو گئی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری نمازیں نہیں ہوئی، وہ تم کو لوٹانی پڑے گی. تو انہوں نے فیمس ڈائلاگ مارا. چودھری صاحب کہہ رہے کیا؟ خیر یہ تو میری گاؤں کی بھاشا تھی. انہوں نے وہی جملہ کہا جو عام طور پر میں اور آپ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. صدیق بھائی کیا بولتے ہیں؟ اللہ کی ذات کیا ہے؟ یہ ہے. کچھ جملے میرے آپ کے سب کے پیٹرن ہیں. ہم دوسروں کی نیت پہ حملہ کریں گے، اپنی بات آئے گی تو کہتے ہیں کہ نیت تو حال تو اللہ جانے ہے. نورانی بھائی ہوں گے کہ نیت تو حال تو اللہ جانے کہ تو કેવી રીતના જજ કરી શકે એમ કે ભાઈ મારા દિલમાં હું હતું તે કે એ તો એ અલ્લાહ જાણે ને આપણે બીજા કોઈના સારું જજ કરવાના હોય તો સેકન્ડમાં જે છે તે જજ કરી લે. दूसरा यही गुनाह करते रहो, इल्म न सीखो, उल्टा सुल्टा अमल कर लिया, अब बताया जाए कि भाई आपको लौटाना पड़ेगा फिर उसको करना है, तो कहेंगे कि भाई अल्लाह की ज़ात तो वो गफूर रहीम है. नहीं, डाउट, नो डाउट नहीं है, डाउट है, नहीं डाउट है. अब सुनो ना, यहाँ बैठा हुआ दाऊद है. तो बहरहाल
ایک درجے میں صحیح ہے، یوں کہو ایک درجے میں نہیں، اب نو ڈاؤٹ یہ تو مطلق ہو گیا. ہاں ایک درجے میں کیا ہے؟ صحیح ہے، اور ایک درجے میں صحیح نہیں ہے. علماء نے اس کی مثال دی کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات جہاں غفور الرحیم ہے تو اللہ نے قرآن کریم میں یہ بھی تو فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روزی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، کہ روزی اللہ دے گا. تو جاوید بھائی اپنے ہاتھ پیر مارتے کہ بیٹھے رہتے ہیں؟ ہاتھ پیر مارتے ہیں نا. ہاں ہاتھ پیر مارتے ہیں، تو وہاں بھی اللہ کی وہ صفت ہے، وہ رزاق ہے. جو صفت اس کی غفور اور رحیم کی ہے وہی صفت صدیق بھائی کس کی ہے؟ رزاق کی ہے. لیکن بھائی عبد الرزاق جہاں رزاق کا معاملہ آتا ہے تو معاملہ کچھ اور ادھر غفور الرحیم کا معاملہ کچھ اور، وہاں ہے تو ہاتھ پیر مارتے ہیں. فرمایا کہ یہاں بھی علم سیکھنے کے لیے ہاتھ پیر مارنے ہیں. آگے حضرت نے وہی جواب دیا. اس نے کہا کہ میری نماز ہو گئی. بڑے میاں نے پوچھا لوٹانی پڑے گی؟ حضرت نے فرمایا. تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو حضرت بھائی کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے. حضرت نے فرمایا اللہ کی ذات غفور الرحیم تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں جہالت عذر نہیں ہے. کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں جہالت عذر نہیں ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہاں ایک بات یاد رکھو، بعض لوگ اس حدیث کو غلط لکھتے بھی ہیں اور غلط اس کا تلفظ بھی کرتے ہیں. اس میں علماء بھی شامل ہے. کیا لکھتے ہیں؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہے نا حافظ امتیاز؟ ہاں یہ بعض علماء یوں اس کا تلفظ کرتے ہیں، اور بعض لکھتے بھی جو ہیں وہ صدیق بھائی اسی طرح ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. حدیث پاک میں و مسلمہ کا لفظ نہیں. حدیث پاک صرف اتنی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اور ایک بات یاد رکھو کہ عورت اور بچہ، جہاں مرد کی بات آئے گی، جہاں صیغہ مرد کا آیا، یہ صنف عورت اور بچہ آٹومیٹک اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں. چودھری صاحب سمجھ آیا کہ مسلم، اس کے اندر مسلمہ آ گیا. قرآن کریم کا بھی یہی انداز ہے. بعض مقامات صرف ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت کو اس کام کی، اس چیز کی اہمیت کو بتلانا ہے تو وہاں مرد کا بیان الگ سے کیا، عورت کا بیان الگ سے کیا. ورنہ قرآن کریم کا انداز یہی ہے کہ وہ مرد کے لیے وہ صیغہ استعمال کرتا ہے، مرد کو مخاطب کرتا ہے، لیکن اس کے اندر عورت اور بچے داخل ہو جاتے ہیں، آٹومیٹکلی جو ہیں وہ داخل ہو جاتے ہیں. لیکن ہاں قرآن کریم میں بعض مقامات ایسے ہے کہ اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے صدیق بھائی دونوں کو کیا کیا؟ الگ الگ. کئی مثالیں ہیں اس کی، لیکن وقت اسی میں خرچ ہو جائے گا، اس لیے میں صرف ایک مثال دے دیتا ہوں. نگاہ نیچی رکھنا، یہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے الگ حکم دیا اور عورت کو الگ سے حکم دیا. 18واں پارہ، سورت کا نام ہے غالباً سورہ نور. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. یہ مرد سے کہاں گیا؟ عورت کو الگ سے کہ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. یہ الگ سے کہا گیا. تو یہ اس کی اہمیت بتلانے کے لیے کہ بھئی نگاہ نیچی رکھنا، نگاہ کی حفاظت کرنا یہ کتنا ضروری ہے. ورنہ وہ اکبر مرحوم نے اسی کو کہا ہے کہ شیخ
خلاف سنت تھوکتے بھی نہیں، شیخ خلاف سنت تھوکتے بھی نہیں اور اندھیرے اجالے میں چکتے بھی نہیں۔ شیخ زمن سمجھ آیا؟ ان کو شعر بہت جلدی سمجھ آ جاتا ہے۔ ہاں، ان کو صدیق بھائی شعر اور شعر بازار دونوں بہت جلدی سمجھ آتے ہیں۔ تو بہرحال کہ ویسے تو خلاف ادب، شیخ خلاف ادب، سنت نہیں، شیخ خلاف ادب تھوکتے بھی نہیں اور اندھیرے اجالے میں چوکتے بھی نہیں۔ میری طرف دیکھو، اللہ حفاظت فرمائے ہماری، ہاں میرے بارے میں کہیں غلط گمان مت کیجیے اگلی بات سن کر۔ یہ بھی بتا دوں، اللہ بچائے، نفس کیا کرتا ہے، دیکھا کہ سامنے سے کوئی خوبصورت عورت آ رہی ہے، لڑکی آ رہی ہے، اور آدمی کے چہرے پہ داڑھی بھی ہے، یہ لباس بھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، یا داڑھی نہیں ہے تو ٹوپی ہے، تو اس نے ایک نظر تو پڑ گئی ہے، یہ معاف ہے، یاد رکھیے۔ کسی عورت پہ پہلی نظر میری اور آپ کی پڑ جائے، یہ معاف ہے، اللہ اس پہ پکڑ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ اچانک ہے، پڑ گئی، اب ایک مرتبہ دیکھ لیا، اب سمجھ رہے بھیج جاؤ چیل لینے، تہارو پڑھے چیل لینے بھیج جاؤ، ذاکر چیل کھول دے انہیں۔ تو کیا ہے کہ یہ پہلی نظر معاف ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا ہے صحابی کو کہ نظر ان کی پڑ گئی کہ بھائی ایک نظر معاف ہے، دوسری نظر نہیں دیکھنا ہے۔ اور بعض لوگ، یاد رکھیو، بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس جملے کی وجہ سے ایمان سلب ہو جائے۔ آپ کسی سے کہو کہ یار یہ نامحرم کو دیکھنا شریعت میں گناہ ہے، تو کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ یار وہ تو اللہ نے قدرت نو نظارو کرتو چھو۔ کیا بولتے ہیں کہ جاوید بھائی میں تو اللہ نے قدرت نو نظارو کرتو چھو۔ تو بھائی آسمان بھی تو اللہ کی قدرت ہے، قرآن کریم بھی تو اللہ کی قدرت، زمین اللہ کی قدرت ہے، کچھ کم چیزیں ہیں؟ اللہ نے تو فرمایا کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ میری قدرت کو دیکھنا ہے تو اپنی ذات میں غور کر، اور چیزوں کو چھوڑ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تو اپنے وجود پہ غور کر، میری قدرت کی نشانی تجھے پتہ چل جائے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن لوگ بولتے ہیں، یاد رکھیے یہ کفریہ کلمہ ہے، ایمان سے آدمی کے نکلنے کا سبب بن سکتا ہے، تو اس لیے پہلی نظر معاف ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی عورت کو دیکھا سامنے سے، اچھی لگی تو پہلے یوں دیکھیں گے رائٹ سائڈ، پھر یوں لیفٹ سائڈ دیکھیں گے، جو کہ بالکل کلیئر سے اب دیکھتے ہیں، دیکھ لیا کہ کوئی جان پہچان والا دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ اور بعض مرتبہ بہت ہوشیار ہے تو خالی وہ نیچے کچھ گرائیں گے اور جھک کے پیچھے بھی دیکھ لیں گے حسن بھائی کہ پچھاڑی بھی کلیئر ہے۔ ہاں تو اب پیچھے بھی جو ہے وہ کلیئر ہے، دیکھ لیا کہ سب کلیئر، اب جی بھر کے دیکھتا ہے۔ لیکن یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دلوں کے بید اور آنکھوں کے راز، دلوں کے بید اور آنکھوں کے راز سب کو جانتا ہے وہ مالک بے نیاز۔ یہ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ تو جانتا ہے، سب کو دیکھ لیا ہے، لیکن اسے بھول گیا ہے جو دیکھنے والا ہے۔ تو بہرحال اس کی اہمیت بتلائی۔ اور عورت کے لیے بھی مسئلہ، یاد رکھیے، عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ مرد کے لیے مسئلہ ہے۔ اب عورت تو اللہ بچائے وہ برقع پہنا ہے تو اس میں تو اب پتہ بھی نہیں چلتا ہے، جیسے جس نے چشمہ پہنا ہو ہمارے نورانی بھائی نے، تو مدرسے کے زمانے میں ہم نے دیکھا حافظ امتیاز کہ جو طالب علم کو عینک لگی ہوتی تو وہ ڈولے تو مار ہی رہے ہوتے ہیں، اور وہ نیند نکالتا تو استاد جی کو جلدی پتہ نہیں چلتا ہے حافظ یوسف، چونکہ وہ عینک اس کے لیے ایک درجے میں پردہ داری کا سبب بن جاتا تھا۔ تو یہاں بھی ایسا ہے، تو عورت بھی جو ہے وہ کرے گی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی، نابینا صحابی ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تشریف لائے دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔
امی جان ہیں، ازواج مطہرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی، تو وہ وہاں سے ہٹی نہیں، پردہ نہیں کیا. تو حضور نے فرمایا اپنی پاک بیوی سے کہ بھئی یہ صحابی آئے ہیں، ان سے پردہ کرو. تو جواب میں یہ کہا گیا کہ حضور یہ تو نابینا ہے، اگر ہم پردہ نہیں کریں گے تو یہ تھوڑی ہمیں دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے جواب میں صدیق بھائی آقا نے فرمایا کہ وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، ہیں؟ تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو دیکھ رہی ہو. یہ فرمانا اپنی پاک بیوی ہماری پاک ماؤں کو نہیں تھا، میری آپ کی بیٹیاں اور امت کی بیٹیاں جو ہیں ان کو بتانا تھا، ورنہ ان کی نظر میں تو کیا ہو سکتا ہے، وہ تو پاک نظریں تھیں. ہاں ان کی نظر کی تو قسم کھائی جا سکتی ہے، اتنی جو ہے چودھری صاحب پاک نظر تھی. لیکن یہ مسئلہ بتایا کہ یہ عورت کے لیے بھی ہے. اللہ اکبر. زندہ تو زندہ چودھری صاحب، مردوں سے احتیاط. ایک درجے میں مردہ کہہ رہا ہوں، ورنہ قرآن نے کہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور کہیں فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. کہ بھئی مفہوم ہے کہ جو شہید ہیں وہ تو زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے، لیکن تم شعور نہیں رکھتے. ہمیں کہا گیا ہم شعور نہیں رکھتے. یہ میں کلیئر کر دوں جو اگلی بات بتانی ہے، چونکہ وہ شہید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرمائے آج بھی، وہ کس کا حجرہ ہے؟ ہاں جزاک اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نورانی بھائی حجرہ ہے. اب حجرے کے اندر ایک قبر بنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں وہاں قبر بنی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، اس دنیا سے حضرت نے پردہ فرمایا، تو جہاں اور مسائل ڈسکس کیے گئے وہاں ایک مسئلہ یہ بھی زیر بحث آیا کہ حضور کی تدفین کہاں کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفنانا ہے. ذاکر بھائی ایک مسئلہ یہ بھی جو ہے وہ ڈسکس ہوا. تو امت کے سب سے بڑے عالم، یاد رکھیو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں زیادہ مروی ہے، مگر امت کے سب سے بڑے عالم ابو ہریرہ نہیں، ابو بکر صدیق ہے. یہ یاد رکھیے. سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ ہاں، جیسے قرآن کریم کے اندر سب سے بڑی آیت یہ کون سی ہے جس کو کہا جاتا ہے آیت تداین؟ تیسرے پارے میں جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے نا، اس سے اوپر والا رکوع، یہ سب سے بڑی آیت ہے، لیکن یہ حروف کے اعتبار سے. اور سب سے بڑی آیت فضیلت کے اعتبار سے کون سی؟ آیت الکرسی. ہاں تو وہ ہے. تو دیکھیے کہ سب سے بڑی حروف کے اعتبار سے آیت تداین، سب سے بڑی آیت فضیلت کے اعتبار سے آیت الکرسی، روایت کے اعتبار سے سب سے زیادہ روایتیں جن سے مروی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن سب سے بڑے عالم جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ سب سے بڑے عالم ہیں. تو اب سب چپ ہے کہ حضور کی تدفین کہاں ہو، کہاں حضور کو دفنایا جائے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ میں نے اپنے محبوب سے سنا ہے، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ نبی اور رسول، پیمبر، پیغمبر جہاں وہ آنکھیں بند کرتا ہے، انتقال جس جگہ ہوتا ہے، ان کی آرام گاہ وہیں بنتی. تو آپ جانتے ہیں کہ حضور نے آخری سانس کہاں لیا؟ اسی جگہ پر، ہاں صدیقہ کے حجرے میں. تو وہیں جو ہے پھر قبر بنی. اب اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، تو حضرت کے بغل میں، پڑوس میں
اور یاد رکھیے وہاں بھی ادب اختیار کیا گیا، بالکل سہج نہیں بنائی گئی۔ ادھر دیکھو، ایسے قبر نہیں بنی ہے، اللہ موقع دے کبھی جانے کا یا دیکھنا ہو تو ادھر دیکھو کہ مثال کے طور پر یہاں حضور کی قبر ہے تو صدیق اکبر کی قبر یہاں سے نہیں بنائی گئی، سمجھ آیا؟ ہاں، کہ ادب کے مارے ذرا وہ حضور کے پاؤں میں مدفون ہے۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ تیری یہ معراج، حضور سے فرمایا کہ تیری یہ معراج کہ تو عرش تک پہنچا، تیری یہ معراج کہ تو عرش تک پہنچا، میری یہ معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا ہے۔ تو حضور کے چودھری صاحب قدم مبارک میں جو ہے وہ جگہ ملی ہے۔ یہی ادب صدیق اکبر نے اختیار کیا تھا منبر رسول کے لیے۔ حضور جہاں بیٹھتے تھے وہاں نہیں بیٹھے، ایک درجہ نیچے، اوپر بھی نہیں، جہاں تھے وہاں سے ایک درجہ نیچے۔ فاروق اعظم آئے تو وہ اس سے ایک درجہ اور نیچے۔ اور میرا اور آپ کا حال یہ ہے جاوید بھائی کہ ہم بڑے بنتے ہیں تو جس نے کیا ہے تو کہ آپ نہ کہتا اوپر جاؤ ہے صدیق بھائی، یہ تو بھول ہی جائے کہ آپ اوپر جاوانو نے اللہ نے جواب دیا ہونا چاہیے، بس اوپر جوانو، ارے بھائی آپ بھی اوپر جوانو ہے عبدالسلام بھائی۔ ہاں، عبدالسلام بھائی کا نام آئے تو سمجھ جانے کا کہ اسٹاپ آ گیا۔ ہاں، عبدالسلام سے عبدالسلام تک ہے۔ ہاں، اب اسٹاپ قریب ہے ہمارا، اب ہماری گاڑی رکے گی انشاءاللہ۔ تو سمجھ آیا نورانی بھائی؟ ہاں، کہ وہ نیچے بیٹھے ادب۔ اب اس کے بعد شہادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، احتیاط دیکھیے ان کا۔ ہم تو چندہ بھی بولوں جملہ، ہاں હવે સાદુલ્લાભાઈ ચંદો કરતા છે માની લ્યો ને હવે નુરાનીભાઈ પાસે જવાનું છે તો જાવીદભાઈને એમ કહે કે આપણે બે નહીં જવાના, મોલસબને બી લઈ લે કે નુરાની હારીનું સારું બને એમ હે। ہاں یہ صدیق بھائی کے پاس جانا ہے تو کہ حسن بھائی نے لے لیں گے۔ ہاں تو اس طریقے سے، لیکن صحابہ کا عمل دیکھیں، چونکہ وہ حضور سے سیکھا ہے انہوں نے۔ فرمایا مفہوم یہ ہے کوئی عمل، کوئی کام مسلمان کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ چندہ بھی کہ اگر میری یہ نیت ہے کہ میں صدیق بھائی کے پاس ڈائریکٹ جاؤں تو 10 ملیں گے، اور وہ آیا حسن کروں تو 20 ملیں گے ہیں، تو نیت اللہ تو جانتا ہے۔ یہ مال بھی حضور نے فرمایا خوش دلی کے بغیر جائز نہیں ہے۔ صدیق بھائی بھی، وہ بات بھی صحیح ہے، دوسری طرف جیسی روح ویسے فرشتے ہیں۔ اگر میں ڈائریکٹ چلا جاؤں تو یہ بھی اللہ کا بندہ مجھے 10 ہی دیتا ہے، اب ان کو دیکھے گا تو 20 دے گا، یہ بات بھی ہے اپنی جگہ، لیکن وہ منع فرمایا گیا۔ سمجھ آیا کہ اب کچھ دن پہلے ہمارے گاؤں لاجپور کا چندہ تھا ادھر مسجد کا، تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ تمہیں ذمہ دار چھو، تمہیں જ કરવાના છે, તમે ઊભા રહી જાઓ। میں کہ نہیں، પછી લોકો મારું મોઢું જોઈને ઠપ્પર મારે ہیں، تو یہ نہیں ہے۔ سمجھ آیا کہ جو ہونا ہوگا ہوگا، جس کو جو دینا ہے وہ دے گا۔ اس میں بڑے بڑے علماء بھی بد احتیاطی کرتے ہیں۔ ہاں، تو اب فاروق اعظم کا عمل بتلا رہا ہے۔ اپنے بیٹے سے کہا پہلے زندگی میں اجازت لی، چونکہ اس کمرے کی مالکن امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو فاروق اعظم چاہتے تھے کہ میری قبر آرام گاہ کہاں بنے؟ حضور کے ساتھ، حضور کے قدموں میں، کیونکہ وہ ساتھ جو ہیں وہ زندگی گزاری ہے۔ روایت میں فرمایا خود حضور نے، جس کا مفہوم ہے کہ میرے آسمان میں 2 وزیر ہیں، جبریل اور میکائیل۔ یہاں یاد رکھیو، اس کو جبریل بھی بولا جا سکتا ہے اور جبرائیل بھی بولا جا سکتا ہے، ورنہ سعد اللہ صاحب میرے جانے کے بعد ڈسکس کرے کہ مول صاحب نے تو جبرائیل بولتا بھی نہیں آوڑے ہیں، تو صدیق بھائی ایسا نہ ہو۔ تو بہرحال دونوں ہیں، تو فرمایا 2 وزیر میرے وہاں ہیں۔ اسی طرح چودھری صاحب فرمایا کہ 2 وزیر میرے زمین پر ہے، ایک صدیق اکبر اور دوسرا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔
تو اجازت دے دی حضرت عائشہ نے، اور یوں فرمایا مفہوم ہے کہ میری دلی چاہت یہ تھی کہ میری آنکھ بند ہوتی تو میری قبر کہاں بنتی؟ میرے شوہر اور میرے والد کے ساتھ، میرے ہی کمرے میں۔ لیکن عمر ایسی شخصیت ہے کہ میں ان کو میرے اوپر ترجیح دیتی ہوں، یہ زندگی میں کہا۔ لیکن فاروق اعظم نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ہو سکتا ہے کہ امی جان نے شرما شرمی میں کہہ دیا کہ ابھی تو میں حیات ہوں، تو میری نظر، میری آنکھ حیا کا سبب بن جائے، اس لیے میرے مرنے کے بعد تجھے ایک کام یہ کرنا ہے کہ واپس اجازت لینے جائیے امی جان کے پاس جب میری آنکھ بند ہو جائے۔ اب تو کوئی شرم کا سوال رہا نہیں، تب اگر وہ اجازت دے تو مجھے اس حجرے میں کیا کیجیے، دفن کیجیے۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گئے صدیق بھائی، امی جان نے پھر اجازت دی ہے۔ اب اگلی بات سنانی ہے، گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اجازت دے دی، دفن کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری آرام کا حضور کے قدموں میں بن گئی، ایک طرف صدیق ہے ایک طرف فاروق ہے، دو قدم ہوتے ہیں آدمی کے، تو بہرحال گویا کہ دونوں کو قدموں میں جگہ مل گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بغیر پردے کے جایا کرتی تھی، فرماتی تھی کہ ایک میرے شوہر اور ایک میرے والد، تو پردے کی ضرورت نہیں تھی۔ فرمایا جب سے عمر کی تدفین ہوئی ہے رضی اللہ عنہ، اگرچہ وہ ماں ہیں اور ان سے نبی کی بیوی سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ تو ماں ہے، لیکن پھر بھی مجھے اور آپ کو امتی کو مسئلہ سمجھانے کے لیے، اہمیت بتانے کے لیے فرمایا اب جب میں اس کمرے میں جاتی ہوں تو بغیر پردے کے نہیں جاتی، حالانکہ وہ تو حیات بھی نہیں ہے۔ اور کتنے پاکیزہ جو ہیں وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو عمر کے دل میں بات آتی ہے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا، ایسے پاک لوگ ہیں۔ تو عورت کو بھی جو ہے اس کا اہتمام پردے کا کرنا ہے۔ بہرحال ایک تو یہ بات چودھری صاحب کی، دوسری بات خالی اشارہ کر دوں، پوری کرنی، دوسری رہ گئی۔ چودھری صاحب نے پوچھا تھا کہ جو 60 سنتیں ہیں نماز میں، تو 59 سنت تو امام مقتدی دونوں کے لیے، لیکن ایک سنت صرف مقتدی کے لیے ہے۔ تو چودھری صاحب پوچھ رہے تھے کہ وہ کون سی؟ تو وہ سنت یہ ہے کہ ہر رکن میں مقتدی کو امام کا تابع بننا ہے۔ تابع جنت تابع نہیں، ہاں، تو بہرحال تابع بننا ہے۔ تابع کا مطلب یہ کہ امام یہ جو عمل کرے اس کے بعد کرنا ہے۔ جیسے بعض لوگ کیا ہے اتنا جلدی کرتے ہیں، صدیق بھائی سجدے میں امام سے پہلے چلے جاتے ہیں، ہے نا، اور بعض اٹھ بھی جو ہیں وہ جلدی جاتے ہیں۔ بچپن میں تو جاہد پہ بہت حرکت کی، سجدے میں گئے اٹھے جو بدھا اندر اچھا پاچھا گیا آپ سب پاچھا ان کے نیچے એમ કે ને કોઈ કાસમ ચાચા જેવા તો જોઈ લીધા તો ધાર દેખીને પછાડી દેવો کہ યાર હજુ તો એમ کہ ઊભા નહીં થયો ઇમામને આ થઈ ગયો۔ ہاں تو میں میرے ابراہیم کو کہتا تھا، میں کہ مسجد میں تنے کوئی مارے کہ نہیں مارے، قاسم چاچا ڈیفیکٹ ہے، مستی کرتو برتو نہ۔ تو خیر بہرحال سمجھ میں آیا کہ نہیں، امام کے ساتھ کرنا ہے یا امام کے بعد کرنا ہے، لیکن ساتھ مشکل ہے، تو اس لیے امام کے بعد جو ہے کرنا، یہ ایک سنت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔